ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عام آدمی سے عروج اور پھر عروج سے زوال کی کہانی انتہائی دردناک ہے۔ ناظرین یاد رہے ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو آج کے صوبہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز 1958 میں کیا۔ بھٹو نے پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر خارجہ، وزیر تجارت، وزیر صنعت، وزیر قدرتی وسائل، وزیر اقلیتی امور اور وزیر صحت کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ انہیں ستمبر 1965 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف دلیرانہ طریقے سے پیش کرنے پر آسمانوں کو چھو لینے والی شہرت ملی، جس کے بعد انہوں نے دسمبر 1967 میں پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی، جو کہ انتہائی کم وقت میں مقبول ترین سیاسی جماعت بن کر ابھری۔ جلسوں میں اسلام کے علاوہ عوامی جذبات اور عوام کے دل و دماغ کی ببانگ دہل بات کرنا ان کا سب سے بڑا خاصہ تھا۔ ان کی اس خوبی نے انہیں ایک انقلابی لیڈر بنا ڈالا۔ 1971 میں سکوت ڈھاکہ یعنی بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد 1971 میں پاکستان کے چوتھے صدر اور پھر 1973 میں پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم بنے۔ ویسے تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے سیاسی کیریئر میں بے پناہ کارنامے سر انجام دیے، مگر ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب اسلام دشمنوں نے مسٹر بھٹو کو ایٹمی پروگرام شروع کرنے پر نشان عبرت بنانے کی دھمکی دی تو بھٹو نے 1972 میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نہ صرف شروع کیا بلکہ عالمی طاقتوں کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ جبکہ ان کا دوسرا بڑا کارنامہ 1973 میں پاکستان کو پہلا متفقہ آئین دینا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ 1974 میں تمام اسلامی ممالک کو یکجا کر کے لاہور میں پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کروانا بھی ان کا ایک اہم کارنامہ ہے، جسے آج بھی ان کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ انہی اقدامات کے باعث اسلام دشمن طاقتوں نے مسٹر بھٹو کو ٹھکانے لگانے کا پلان بنایا، جس کے تحت ستمبر 1977 میں نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کی سنائی گئی سزائے موت کی توثیق کر دی۔ یوں 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی جیل میں ان کو پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین کا عراق کا مسلسل 24 سال تک صدر، وزیر اعظم اور سپریم کمانڈر رہنے کے بعد پھانسی کے تختے پر لٹکنے تک کا سفر رلا دینے والا ہے، کیونکہ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو مسلم ملک عراق میں پیدا ہوئے، جبکہ مسلسل جدوجہد اور محنت کے بعد صدام حسین 16 جولائی 1979 کو پہلی مرتبہ عراق کے 5ویں صدر بنے۔ دنگ کر دینے والی بات یہ ہے کہ صدام حسین مسلسل 24 سال تک عراق کے صدر رہے۔ واضح ہے کہ عراق میں 6 بڑے عہدے ہیں، جن میں صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین، انقلابی کمانڈر کونسل اور سیکرٹری جنرل ہیں۔ ناقابل یقین طور پر یہ تمام عہدے مسلسل 24 سال تک صدام حسین کے پاس تھے، مگر جب ان کے زوال کا وقت آیا تو امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین کو گرفتار کیا گیا، جس کے 3 سال بعد 5 نومبر 2006 کو اپنی حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی مقدمات اور خاص طور پر 148 کردوں کے قتل کے الزام میں ایرانی عدالت کی طرف سے انہیں مجرم قرار دیا گیا، جبکہ 30 دسمبر 2006 کو امریکہ کے کہنے پر انہیں سزائے موت دیتے ہوئے حج کے دن پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ صدام حسین کو رہتی دنیا تک نشان عبرت بنانے کے لیے ان کی پھانسی کو پوری دنیا میں لائیو نشر کیا گیا۔ محمد نجیب اللہ۔ واضح رہے نجیب اللہ 6 اگست 1947 کو افغانستان کے صوبہ پکتیا کے مشہور شہر غردز میں پیدا ہوئے، جبکہ محمد نجیب اللہ 1987 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ ناقابل یقین طور پر وہ مسلمان ہونے کے باوجود کمیونسٹ ہونے کی وجہ سے روس کے بڑے حامی تھے، اسی لیے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نجیب اللہ کہلوانے کی بجائے ڈاکٹر نجیب کہلوانا پسند کرتے تھے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے 1996 میں طالبان نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں معزول کر دیا۔ بہرحال سفارتی تحفظ کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی افغان نے انہیں نہیں مارا، مگر طالبان اکثریت پسندوں کے ایک گروپ نے تمام سفارتی روایات کو توڑتے ہوئے نہ صرف نجیب اللہ کو زبردستی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے بلکہ انہیں سزائے موت دے دی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں نامرد کر کے ننگا پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تھا تاکہ لوگ ان کی دردناک موت سے سبق حاصل کر سکیں۔ طالبان نے ان کے ساتھ اتنا ظلم اس لیے کیا کیونکہ طالبان انہیں روس کی کٹ پتلی ہی نہیں بلکہ اللہ پر یقین نہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا حکمران سمجھتے تھے۔ جو ان کی زندگی کا اختتام انتہائی دردناک طریقے سے ہوا۔ عدنان مندریس کی ترکی کے صدر بننے اور پھانسی کے تخت پر لٹکنے تک کی کہانی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔
کیونکہ عدنان مندریس 1899 میں ترکی کے مشہور صوبے ایدن میں پیدا ہوئے، جبکہ بے انتہا مشقت اور تکالیف سے گزرنے کے بعد 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد مندریس 10 سال کے لیے ترکی کے وزیر اعظم رہے۔ ان کے بہترین دور اقتدار کو ترکی میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے، یعنی ایسا انقلاب جس میں ملک کی تعمیر و ترقی کے علاوہ معاشی حالات اور معاشرت میں بھی بہتری آئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ترک مسلمانوں پر لگائی گئی سخت ترین پابندیاں جیسے عربی زبان میں اذان دینا اور تقریر نہیں دی جا سکتی کو ہٹا دیا گیا۔ مگر 10 سال کے بعد 27 مئی 1960 کو اتاتürk کی حامی فوج نے عدنان مندریسی کی حکومت کا تختہ الٹ کر فوجی حکومت قائم کر دی، جس کے بعد فوجی حکومت نے عدنان مندریس کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کا مقدمہ چلایا، جو آئین کی خلاف ورزی کے جرم میں 17 ستمبر 1961 کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔